السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے پاکستان نیوی کو ٹرانسفر کیے جانے والے اولیور ہیزارڈ پیری کلاس گائیڈڈ میزائل فریگیٹس کی پاسبل ماڈرنائزیشن پروگرام کے بارے میں۔ فرینڈز، ایئر 2010 میں یو ایس نیوی کی طرف سے ایک اولیور ہیزارڈ پیری کلاس فریگیٹ کو ڈی کمیشن کر کے پاکستان نیوی کی سرفیس فلیٹ میں PNS عالمگیر کے نام سے شامل کیا گیا تھا۔ فرینڈز، 2008 میں یو ایس کانگریس کی طرف سے پاکستان جیسے نان نیٹو ایلائی کے لیے فورن اسسٹنٹ ایکٹ کے تحت ان فریگیٹس کو پاکستان نیوی میں ٹرانسفر کے لیے منظوری دی گئی تھی۔ اس 32 ایئر اولڈ فریگیٹ کو پاکستان نیوی کے حوالے کرنے سے پہلے $65 ملین کے پیکج میں اس فریگیٹ کے اینٹی سب میرین وارفیئر کیپیبلٹی اور ان فریگیٹس پر موجود چاروں انجنز کے ساتھ ساتھ ایک AN/SQS 56 سونار راڈار کی ریفربشمنٹ بھی کی گئی تھی۔ جبکہ اس اوور ہال پیکج کے بعد پاکستان نیوی کی طرف سے اس فریگیٹ کے کسی بھی ویپن سسٹم، سونار یا راڈار کے علاوہ کامبیٹ مینجمنٹ سسٹمز کو ابھی تک اپ گریڈ یا ماڈرنائز نہیں کیا گیا۔ فرینڈز، ہمارے خیال سے پاکستان اور ترکی کے بڑھتے ہوئے ڈیفنس کوآپریشن کو اور حالیہ پاکستان نیوی کی طرف سے ترکی سے بابر کلاس کورویٹس کی انڈکشن کے بعد پاکستان نیوی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ اس PNS عالمگیر کو ترکی کی مدد سے نئے سب سسٹمز، سینسرز، راڈارز اور ویپن سسٹمز کے ساتھ ماڈرنائز کرا سکتی ہے۔ فرینڈز، ہماری طرف سے اس PNS عالمگیر کی ماڈرنائزیشن اور اپ گریڈیشن کا ترکی کی طرف سے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پاسٹ میں یو ایس نیوی کی طرف سے 8 ایسے اولیور ہیزارڈ پیری کلاس فریگیٹس ترکی کو بھی ٹرانسفر کیے جا چکے ہیں۔ فرینڈز، ترکی کی طرف سے ان فریگیٹس کے اپ گریڈیشن پیکج میں سب سے پہلے ان فریگیٹس کے فائر کنٹرول سسٹم اور اوورآل پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے ہیولسان کی طرف سے ڈیزائن کیے گئے جینیسس کامبیٹ مینجمنٹ سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا گیا۔ فرینڈز، اس فلی انٹیگریٹڈ جینیسس کامبیٹ مینجمنٹ سسٹمز کی مدد سے ان فریگیٹس کے کمانڈنگ آفیسرز کو نہ صرف نیول وارفیئر کی بہتر سچویشنل اویئرنیس بلکہ امپرووڈ ڈیسیجن میکنگ میں تو مدد ملتی ہی ہے، بلکہ اس کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کی مدد سے سیکیور ڈیٹا لنک کے ذریعے دیگر شپس کو بھی ٹیکٹیکل انفارمیشن بیٹل فیلڈ کی فراہم کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر پاکستان نیوی کو اس PNS عالمگیر کے ویپن سسٹمز کی اپ گریڈیشن کے لیے یو ایس کی طرف سے پرمیشن کی ضرورت پڑے گی۔ اسی وجہ سے ترکی کی طرف سے بھی عقل مندی کا فیصلہ کرتے ہوئے ان فریگیٹس پر اپنے لوکل میڈ ویپنز کے بجائے USA سے حاصل کردہ ویپن سسٹمز کے ساتھ ان فریگیٹس کو اپ گریڈ کیا گیا۔ فرینڈز، یہاں پر ترکش نیول تھنک ٹینک یہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ یو ایس کی طرف سے ان فریگیٹس پر ترکش میڈ ویپنز کی انٹیگریشن کی پرمیشن USA کی طرف سے کبھی نہیں دی جائے گی۔ اسی وجہ سے ترکی کی طرف سے US میڈ ویپنز کے ساتھ ان فریگیٹس کو اپ گریڈ کرنے کا پلان کیا گیا۔ جبکہ یہاں پر ترکی کی طرف سے سب سے پہلے ان فریگیٹس پر آلریڈی موجود 40 سیلز پر مشتمل SM-1MR جیسے ڈول رول کے اینٹی شپ اور سرفیس ٹو ایئر میزائلز کی موجودگی کے باوجود ان فریگیٹس کی اوورآل سیلف ڈیفنس اور ایئر ڈیفنس کو بہتر بنانے کے لیے USA سے 32 سیلز پر مشتمل 2 RIM 162 ایوولوڈ سی اسپیرو میزائلز کو بھی ان فریگیٹس پر انٹیگریٹ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ فرینڈز، ترکی کی طرف سے اوورآل ان فریگیٹس کی سرفیس ٹو سرفیس ہٹ کیپیبلٹی کو اپ گریڈ کرتے ہوئے ان فریگیٹس پر اسٹینڈرڈ ہارپون کی جگہ ہارپون بلاک 2 کے میزائلز کے ساتھ بھی ان فریگیٹس کو انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس PNS عالمگیر پر 8 سیلز پر مشتمل اسٹینڈرڈ ہارپون میزائلز کو ہی رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان PNS عالمگیر فریگیٹس کی نہ صرف فائرنگ رینج بلکہ اوورآل ہٹنگ کیپیبلٹی پر بھی بڑا فرق پڑے گا۔ جبکہ اس کے برعکس PNS عالمگیر پر موجود مارک 32 ٹورپیڈوز کے ذریعے صرف مارک 46 اینٹی سب میرین وارفیئر ٹورپیڈوز ہی فائر کیے جاتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ترکی کی طرف سے ان فریگیٹس پر موجود USA کے پرانے ANSPS-49 ایئر سرچ راڈار، ANSPS-55 سرفیس ٹو سرفیس راڈارز کے ساتھ ANSQS-56 سونار سسٹمز کو نیکسٹ جنریشن کے تھیلز اور ایسلسان کی طرف سے کو ڈیولپ کیے گئے سنگل اسمارٹ ایس راڈار کے ساتھ ریپلیس کیا گیا۔ فرینڈز، یہاں پر ان اسمارٹ ایس مارک 2 راڈارز کی مدد سے یہ فریگیٹس اپنے پیسو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ایرے 3D راڈارز کی مدد سے ایس بینڈ فریکوینسی میں 250 کلومیٹر کی رینج میں ہر قسم کے ایئر ٹارگیٹس، جبکہ 80 سے 100 کلومیٹر کی رینج میں سرفیس ٹارگیٹس کو ٹریک کرنے کی بھرپور قابلیت بھی فراہم کریں گے۔ اس سنگل اسمارٹ ایس راڈار کی انڈکشن سے PNS عالمگیر فریگیٹ کی نہ صرف اوور آل پرفارمنس اور ڈیٹیکشن رینج میں تو اضافہ ہوگا ہی، بلکہ اوور آل ویٹ میں کمی کی بدولت ان فریگیٹس کی اوور آل اسپیڈ میں بھی اضافہ ہوگا۔ فرینڈز، یقینی طور پر اگر اس PNS عالمگیر فریگیٹ کو ترکی کی طرف سے اپ گریڈ کرایا جاتا ہے تو اس فریگیٹ کی اوور آل کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم کی انٹیگریشن سے نہ صرف ان کے فائر کنٹرول سسٹم، بلکہ ان کی اوور آل ڈیٹیکشن رینج اور ان کی GPS کی انٹیگریشن سے اوور آل پن پوائنٹ ایکوریسی میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترکی کی طرف سے ان اولیور ہیزارڈ پیری کلاس فریگیٹس کی اپ گریڈیشن اور ماڈرنائزیشن کے بعد ان فریگیٹس کو ترکش نیوی میں G کلاس یا گیبیا کلاس فریگیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر پاکستان نیوی اس PNS عالمگیر فریگیٹ کو ترکی کی مدد سے اپ گریڈ کراتا ہے تو ترکی سے حاصل کردہ بابر کلاس کورویٹس کی کیپیبلٹیز کے ہم پلہ ان فریگیٹس کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو فرینڈز، اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کریں گے۔ ہوپ فلی اگر انفارمیشن کلیئر ہوئی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔